کبھی سوچا ہے کہ ہماری اس دنیا کے ساتھ ساتھ ایک اور دنیا بھی ہے؟ ایک ایسی حقیقت جو ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہمیں ہر پل دیکھ رہی ہے۔ چلیں آج اسی اندیکھی دنیا کے پردے کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی خود سے پوچھنا ہی پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو زندگی کا سفر ہے یہ جا کہاں رہا ہے، اس کی آخری منزل ہے کیا؟ اور پھر جب سفر ختم ہوگا تو اس پار کیا ہے، کیسا ہے وہاں کا عالم، کیا وہاں بھی کوئی اپنا ہوگا؟ یہ سارے سوال اکثر ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ ایک اور دنیا، ایک دوسری حقیقت بالکل اسی وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہے۔ ہم اسے دیکھ نہیں پاتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ پردے کے اس پار ایک پوری کائنات آباد ہے اور وہ ہم سے، ہماری اس دنیا سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو چلے اسی اندیکھی دنیا کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ لوگ جنہیں ہم دفنا آئے وہ اصل میں ختم نہیں ہوئے بلکہ ایک نئی زندگی جی رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں برزخ۔ سمجھیں کہ یہ ایک پیرالل ریالٹی ہے، ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور وہاں وہ لوگ ہیں جو اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ بالکل ہماری ہی طرح زندہ ہیں۔ کیا گہری بات کہی ہے ابراہیم بن ادہم نے کہ اصل میں تو زندہ لوگ قبرستان میں بستے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، جو وہاں چلا گیا وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا، وہاں سے کوئی واپس تو نہیں آتا۔ اس دنیا سے تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اس دنیا کی آبادی وہ تو بس بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ برزخ کی دنیا آخر ہے کتنی بڑی؟ اس کی آبادی کتنی ہے؟ چلیں ذرا نمبرز پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بڑا دلچسپ موازنہ ہے۔ اس وقت ہماری اس زمین پر تقریباً 8 ارب لوگ رہتے ہیں۔ بہت بڑا نمبر ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا انسانوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ لیکن ذرا یہ نمبر دیکھیں۔ ایک اندازے کے مطابق عالم برزخ میں اس وقت 117 ارب سے بھی زیادہ روحیں ہیں، یعنی انسانیت کی اصل اکثریت وہ یہاں نہیں بلکہ اس دنیا میں رہ رہی ہے۔ تو اسی لیے اسے صرف برزخ نہیں بلکہ حیات البرزخ یعنی برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ویٹنگ روم نہیں ہے جہاں سب کچھ رک گیا ہو، نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک پوری جیتی جاگتی زندگی ہے۔ اور کیسی زندگی ہے؟ وہاں بھی گھر ہیں، خاندان ہیں، دوست ہیں، پڑوسی ہیں، کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، بلکہ وہاں تو اپنے خاص قسم کے جانور بھی ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات، وہاں وقت اور جگہ کے وہ قوانین نہیں چلتے جو یہاں ہماری دنیا میں ہیں۔ وہ ایک بالکل الگ ڈائمینشن ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے، اس پار کی یہ زندگی سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں۔ وہ دراصل اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا ہی ایک عکس ہوتی ہے۔ جیسا یہاں کیا ویسا ہی وہاں تجربہ ہوگا۔ اور یہ فرق زمین آسمان کا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو جنت جیسے ماحول میں ہیں، اپنے اوپر شہیدوں کی روحوں کو ہرے پرندوں کی شکل میں اڑتا دیکھ رہے ہیں، خوبصورت گھروں میں رہ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو خون کی ندیوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں یا جنہیں کئی سروں والے خوفناک جانور نوچ رہے ہیں۔ تو اصول بڑا سیدھا ہے، روح جتنی نیک ہوگی نا، اسے اس دنیا میں گھومنے پھرنے کی اتنی ہی زیادہ آزادی ملے گی، بالکل ایک فرسٹ کلاس ٹکٹ کی طرح۔ وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اچھا، اس پورے سفر میں نا ایک سٹیشن، ایک پڑاؤ سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے قبر۔ اسے آخرت کی سب سے پہلی منزل کہا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یعنی یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ وہ گیٹ وے ہے، وہ دروازہ ہے جہاں سے آگے کا سارا سفر طے ہونا ہے۔ اور اس کا مطلب بہت صاف اور سیدھا ہے۔ اگر یہ پہلا سٹاپ، یہ قبر، آسان ہو گئی تو سمجھیں آگے سب کچھ اس سے بھی آسان ہوگا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر یہی منزل مشکل ہو گئی تو آگے کا سفر اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یہی بات تھی جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے۔ جب بھی وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ جنت دوزخ کے ذکر پر آپ ایسے نہیں روتے، قبر پر کیوں؟ تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ پہلی منزل ہے، اور وہ جانتے تھے کہ اصل امتحان کا آغاز یہیں سے ہونا ہے۔ تو اس ساری بات کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ تعلق یہ ہے کہ ہمارا وہ اگلا گھر وہ ابھی اسی وقت بن رہا ہے۔ جی ہاں، قبر ہمارا اگلا گھر ہے اور وہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔
اس کی تعمیر کا سارا سامان، اینٹیں، سیمنٹ، سب کچھ ہم یہیں سے بھیج رہے ہیں، اپنے ہر ایک عمل سے۔ ہر نیکی ایک مضبوط اینٹ کی طرح ہے اور ہر گناہ اس کی بنیادوں میں ایک کمزوری۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے۔ عبداللہ بن غالب ایک بزرگ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے کستوری جیسی خوشبو آنے لگی۔ کسی نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، یہ میری تلاوت قرآن اور روزے میں لگنے والی پیاس کی مہک ہے۔ سوچیں، ہمارے اچھے اعمال وہاں خوشبو اور ٹھنڈک بن جاتے ہیں۔ تو آخر میں سوال پھر وہی ہے کہ ہم سب اپنے اس گھر کی تعمیر کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری دوسری طرف کیسی نظر آ رہی ہے؟ ہم وہاں اپنے لیے کیا سامان بھیج رہے ہیں؟ اس سوال پر ہم سب کو سوچنا ہے۔